نیند کہتے ہیں۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پتہ چل گیا کہ لغت کی کسی کتاب میں بھی توفی کا جو حقیقی معنی موضوع لہو ہے وہ موت نہیں لکھا ہوا، وہ موت نہیں لکھا ہوا، موت اس کے معنی موضوع لہو کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اس معنی میں کوئی لفظ مشہور ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی اس کا معنی موضوع لہو ہے۔ معنی موضوع لہو جو ہے وہی ہوگا جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور لفظ توفی کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ وہ جان نکالنے کے معنی میں وضع کیا گیا، تو وہ جان نکلے گی کیسے؟ موت کی صورت میں بھی اور نیند کی صورت میں بھی، تو دونوں صورتیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں آپ جو ہے اصل صوم میں فرماتے ہیں کہ اگر متکلم ایک لفظ سے اکثر مقامات پر ایک معنی ہی مراد لے، ایک لفظ سے ایک ہی معنی اکثر مقامات پر مراد لے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس متکلم نے اپنے کلام میں کسی دوسرے مقام پر اس معنی کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں لیا۔ مثلا اگر قرآن کے اندر اکثر مقامات پر توفی کا معنی موت ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توفی کا معنی نیند نہیں ہے، توفی کا معنی نیند نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ایک معنی، ایک لفظ جو ہے ایک معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا معنی مستعمل تو ہے لیکن معنی موضوع لہو نہیں، یعنی زیادہ جگہوں پر ایک ہی معنی مراد لینے سے اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ یہی معنی ہوگا۔ جائز ہے کہ کسی اور مقام پر اسی لفظ کا کوئی اور معنی ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اوپر آپ نے قرآن سے پھر دلائل دی ہیں۔ اب یہ دلائل اصل چیز ہیں کہ آپ جب لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر ان کا ذہن مانے گا کہ یار اس کی بات صحیح ہے، اور اس میں آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ اپنی زبانوں میں بھی جو ہے وہ استعمال ان کو سمجھائیں گے کہ اپنی زبان کا کوئی ایسا لفظ بھی اس کی مثال میں دیں گے کہ دیکھو یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اور حالانکہ اس کا اور معنی بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن سے آپ ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لفظ اسف قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی آیا ہے اس کا معنی حزن ہے، غم، اسفا یا اسفا علی یوسف، غم کا معنی رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ایک آیت ہے فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا، تو آپ فرماتے ہیں یہاں بھی لفظ اسف سے ہی باب چلایا گیا ہے، آسفونا باب افعال، لیکن یہاں پر غم کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی کیا گیا فلما اغضبونا، کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا۔ تو اب کہاں معنی وہ، کہاں معنی یہ، تو اب کہیں کہ قرآن میں ہر جگہ اسف کا معنی جو ہے وہ یہی آیا ہے تو یہاں بھی یہی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری مثال آپ دیکھیں، دوسری مثال ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں، لفظ بروج ہے، آپ فرماتے ہیں اس میں قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوا اس کا معنی کواکب ہیں، ستارے، اس کا معنی کیا ہے؟ بروج کا معنی ستارے ہیں، کواکب۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہاں بروج کا معنی جو ہے وہ ستارے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی موجود ہو موت تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو بروج کا معنی کیا نکل آیا؟ قلعے، بروج کا معنی کیا نکل آیا؟ قلعے۔ تو اب قلعہ جو ہے وہ معنی اور ادھر ستارے والا معنی، تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہاں پر جو ہے ہر جگہ جو بروج کا معنی ستارے ہے تو یہاں بھی ستارے ہوگا، آپ نے فرمایا یہ دلیل کہ متکلم ایک لفظ کو اگر ایک معنی میں کثرت استعمال کرے تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اسی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ توفی کا معنی بے شک تم کہتے ہو 23 مقامات پر موت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں توفی ہوگی وہیں پر موت ہوگا، یہ نہیں،
یہ اس کی مرضی ہے کہ توفی کے دو معنی ہیں، ایک معنی کثرت سے استعمال کیا اور جب عیسیٰ کی بات آئی تو نیند کے معنی میں استعمال کر دیا. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ توفی کا معنی موت ہرگز نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھی. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ لفظ بال ہے، با عین لام، بال. بال کا معنی شوہر ہوتا ہے، زوج. اور قرآن میں ہے اتدعون بالن، وہاں پر بالن سے مراد اتدعون صنما، بت مراد ہے. اب بال کا معنی ہر جگہ زوج استعمال ہوا، یہاں پر کیا استعمال ہو گیا؟ اسی طریقے سے لفظ بکمن ہے. آپ فرماتے ہیں بکمن کا معنی جو ہے گونگا ہے، اومین و بکمن و سمن، سمم بکمن اومین ہر جگہ پہ. لیکن سورہ نحل میں آیا ابکم ہو، تو اس ابکم کا معنی ہے مطلقاً کلام پر قادر نہ ہونا. یہ جسیہ، حسبان، یہ کافی ساری آپ نے امثلہ دی ہیں جن کو آپ پڑھیں گے آپ کا. پھر آپ نے فرمایا یہ تو تم لفظ کی بات کرتے ہو، ایک ہی لفظ ہے مسند الہ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ ہے. ہم جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں سب کیا کہتے ہیں؟ نماز ہے نا، نماز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا نماز کے معنی میں صلاۃ کا لفظ مشہور ہے؟ تو صلاۃ کا جو معنی موضوع لہو ہے، لغوی معنی ہے، وہ بھی نماز ہے؟ نہیں. نماز کا صلاۃ کا لغوی معنی تو دعا ہے، دعا ہے نا. لیکن ہمارے ہاں نماز کے معنی میں ہے. تو نماز کے معنی میں مشہور ہو جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ آئے گا وہاں پر معنی نماز ہوگا، یہ دلیل نہیں ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لفظ صلاۃ کو دیکھو، یہاں تو اس کا لغوی معنی موصول ہو وہ تو اور بات ہے، صرف اتنا سمجھ لو کہ اگر اس کا مسند الہ بھی تبدیل ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے اسی کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو پھر دعا کے معنی میں تو نہیں ہے نا، پھر طلب رحمت کے معنی میں آ جاتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی کہ اللہ سے رحمت ہم طلب کرتے ہیں. اور اللہ کو مسند الہ اگر بنا دیا جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر اللہ طلب رحمت تو نہیں کرتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت نازل فرماتا ہے. تو اللہ کو مسند الہ بنائیں تو پھر طلب والا معنی بھی ختم ہو جائے گا، پھر رحمت نازل کرنے کا معنی آ جائے گا. اور مسند الہ فرشتے ہو جائیں تو وہ اور معنی ہو گیا، بندے ہو جائیں تو معنی اور ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اسناد تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو رہا ہے. تم یہ بات لے کے بیٹھے ہو کہ قرآن میں 23 مقامات پر توفی کا معنی ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر آپ نے یہ کافی سارے الفاظ جو ہیں قرآن مقدس کے دیے، اور پھر آخر میں آ کے انی متوفی کا کے اوپر آپ نے جو بحث فرمائی ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے آگے چل رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مرزا بھول کر اپنی ایک کتاب میں لکھ بیٹھا افقہ الناس عبداللہ ابن عباس، کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا فقیہ جو ہیں وہ ہیں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس. تو وہ لکھ بیٹھا افقہ الناس. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سیف چشتیائی میں لکھا، آپ نے فرمایا تو لکھ تو بیٹھا ہے افقہ الناس، لیکن اب یہ افقہ الناس تیرے گلے پڑ جائے گا، یہ تیرے گلے پڑ جائے گا. کیوں؟ کہ تیرا عقیدہ ہے وفات مسیح اور اس افقہ الناس کا عقیدہ ہے حیات مسیح. تو اب تو خود لکھ بیٹھا ہے کہ یہ افقہ الناس ہے. تو یہ اگر افقہ الناس ہے تو بن گیا اجہل الناس. سمجھ آ گئی؟ تو ہم اب افقہ کی مانے یا اجہل کی مانے، بات سمجھیں حضرت؟ تو اب ادھر دیکھیں کہ اب وہ آیت کریمہ جو ہم نے کل پڑھی کہ یہ آیت حیات مسیح میں کیا ہے؟ محکم ہے. تو جب آیت محکم آ گئی تو پھر ہر وہ آیت
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفات کی طرف اشارہ ملے گا، ممات کی طرف اشارہ ملے گا، وہ کوئی ثبوت اس کا مل سکتا ہے، تو پھر ہمارے مفسرین نے اس آیت محکم کی وجہ سے وہاں پھر ان آیات میں معنی تعویل کی کہ یہاں معنی تبدیل ہوگا۔ اس تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آیت محکم تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں معنی کیا کیا جائے، تبدیل کیا جائے۔ اب کیسے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ مفسرین ان کے پیش نظر ایک اشکال کو حل کرنا ہوتا ہے، ایک مشکل بات کا حل بیان کرنا ہوتا ہے۔ کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، مقصد ان سب کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ تو مفسرین کا جو ظاہری اختلاف ہے وہ مضر نہیں ہے، کیونکہ اس ظاہری اختلاف کے باوجود اینڈ جو ہوتا ہے وہ معنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی پورا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو جب ثابت کیا گیا قرآن سے، ادھر یہ آیت آ گئی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور توفی کا ایک معنی جو ہے موت بھی ہے۔ میرے لفظ پہ غور کیا ہے آپ نے؟ میں نے کیا کہا؟ ایک معنی موت بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ موت ہے، موت ہے لیکن وہ ایک معنی ہے، صرف موت ہے یہ نام نہیں کہتے۔ ہاں توفی کا ایک معنی کیا ہے؟ موت بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اب جی یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے۔ یہ کون انہوں نے کیوں کیا؟ کہ اگر ہم اس کا معنی لیتے ہیں نا موت، اگر ہم اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ موت لیتے ہیں، تو پھر یہ آیت میں تقدیم و تاخیر کا قول ہے، کرنا پڑے گا۔ اور یہ قول کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ادھر حیات مسیح پر محکم آیت موجود ہے، اس محکم آیت کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اگر یہاں معنی کیا ہے؟ موت ہے، تو پھر تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کیا ہے؟ کہ جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے، جو مقدم ہے وہ کیسے بھائی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی السماء ومتوفیک، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمانوں کی طرف بلند کروں گا، ومتوفیک، اور اس کے بعد تجھے کیا عطا کروں گا؟ موت عطا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر متوفی کا معنی ممیتوں کا ہے، اماتہ یمیتو اماتتاً سے ممیتوں کا اگر اس کا ہم معنی کریں گے تو ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ متوفی کا ہے ممیتوں کا، اور ساتھ ہی قول کیا کرتے ہیں؟ تقدیم کو تاخیر کا، کہ یہ مقدم مؤخر ہو جائے گا اور مؤخر کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جس کو خود اس نے افقہ الناس تسلیم کیا ہے، ان کو تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آیت محکم کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر متوفیقہ کا معنی کیا ہے؟ ممیتوں کا ہے، کہ میں تجھے موت دوں گا، تو موت کب آنی ہے؟ رفع کے بعد آنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ رفع پہلے ہے اور متوفیقہ بعد میں۔ اب اس بات پہ بحث آ گئی کہ تقدیم و تاخیر کیا ہے اور آیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری